رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب آئیے ان لوگوں کے جو شبہات ہیں، ان کے پاس جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو غلط دلیلیں پکڑتے ہیں، ہم اس کا تھوڑا جواب دیتے ہیں. یہ قبر پرست لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے پاس جا کر اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ جو ہے شرک نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جو رد کیا اور ان کو مذمت کی کافروں کی، اس لیے کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں سے مانگتے تھے، درختوں سے مانگتے تھے. ہم نیک لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم اولیاء سے مانگتے ہیں، صالحین سے مانگتے ہیں. دیکھیے فرق. ان لوگوں نے کفر کو کس میں محدود کر دیا؟ صرف پتھر یا درخت یا کسی اور کے پاس جا کر مانگنے کو کہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر آئے، کفار قریش میں کچھ لوگ تھے جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو درختوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو قبروں کے پاس جاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو نیک لوگوں کے نام پر انہوں نے بت بنا لیا تھا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نام لے کر باقاعدہ تمہارے خداؤں کو مت چھوڑو جی، یہ ود ہیں، نصر ہیں، یعوق ہیں، ان کو مت چھوڑو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ بھئی ان بزرگوں کی تصویر بنا کر رکھو، تصویر بنا کر رکھو، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر یاد کر کے ہم نیک بن جائیں. تو ایک زمانے تک، ایک جنریشن تک لوگ صرف ان کی عزت کرتے تھے. یہ جنریشن ختم ہو گیا، دوسرا جنریشن آیا تو شیطان نے کہا کہ یہی تو تمہارے خدا ہیں، یہی تو تمہارے خدا ہیں، انہی سے مانگنا ہے، انہی کی پوجا پاٹ کرنی ہے. اس طریقے سے شیطان نے داخل کیا. تو اصل میں یہ نیک لوگ تھے. تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی خدا کا مقام نہیں دے سکتے. صاف قرآن میں کہہ دیا گیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کوئی نبی جس کو اللہ کتاب دے گا وہ ہرگز اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو خدا کا مقام دے دو، ان کو خدا بنا لو. اللہ کہتا ہے کیا اسلام لانے کے بعد، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا وہ حکم دیں گے؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، ذرا بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم خدا بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری پاکی ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ جس کا مجھے حق نہیں ہے میں وہ کہہ نہیں سکتا. ان کنت قلته فقد علمته. اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تیرے علم میں ضرور ہے، تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. میرے نفس میں جو بھی ہے تو جانتا ہے، اور تیرے نفس میں جو ہے اللہ میں نہیں جانتا، اور تو غیب کا جاننے والا ہے. تو شرک چاہے کسی کے ساتھ ہو، پتھر، درخت، سام، بچھو یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق یا انسان، وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
جو اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا خدا بناتا ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے. کافر کبھی یہ اللہ پر نہ ایمان نہ لانے والے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کی ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, بچپن سے ماں کے پیٹ میں جب ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا, سانس کا, غذا کا, ہماری صحت کا انتظام کیا, اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمارے لیے مہیا کی. اس دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہے کہ اللہ کا کھائیں اور دوسروں کا گائیں؟ اللہ کا کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پلیں اور دوسروں کے مزار کے پاس جا کر ان کی تعریف کریں اور ان کو اللہ کا مقام دیں, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے. پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے, سورج نے کسی مخلوق کی عبادت نہیں کی, چاند نے, تاروں نے, آسمان و زمین نے, یہ درختوں نے, یہ جانوروں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا. لیکن یہ انسان, یہ جن, یہ دو ایسے مخلوق ہیں جو نعوذ باللہ پرانے زمانے کی جو عادتیں ہیں, لوگوں کی عادتیں, باپ دادا کے طریقے, گمراہیاں, نعوذ باللہ اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو مت پکارو, اس سے مت مانگو, اس سے دعا مت کرو جو تمہیں نہ فائدہ دے گا, جو تمہیں نہ نقصان دے گا, اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم ظالموں میں سے ہوگے. اور یہ کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے, جو قیامت تک اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا, اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا. اور وہ لوگ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہے ان خبر والوں کو, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی اور ہو, کوئی نبی ہو, ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اگر کوئی بات سناتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہی سناتا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق.